السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کاغذی شادی کے 17ویں حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ لاہور، ہارس کو آسٹریلیا فون کرو، اسے یہ بتاؤ اور کہو کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے۔ کامل رنداوا جیل کے بینچ پر بیٹھے اپنے وکیل کے ساتھ بات کر رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ وہاں سلیم اور ریحان بھی موجود تھے۔ فیصل کے ہاتھ میں ایک عدد ویڈیو گیم تھا جس سے لیے وہ مگن تھا۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ شوکت کے سامنے انہیں ایسے ہی کیا تھا کہ کافی سہولیتیں حاصل کر لی تھی، گھر والا ماحول بنا لیا تھا۔ لیکن جناب وہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، کچھ نہ کچھ کر کے نکال ہی لوں گا آپ کو اور باقی سب کو بھی۔ وکیل کو شاید پسند نہ آیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور بازی لے جائے، آخر کو اس کی نوکری کا سوال تھا۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس اتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہم چٹکے میں باہر آ جائیں گے۔ سلیم رندھاوا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ کیسے ثبوت کے رندھاوا صاحب؟ ایک آدمی چہکتا ہوا آیا اور پاس کھڑا ہو گیا۔ چودھری ملک؟ سلیم کی حیرت بھری آواز ابھری۔ یہ وہی تھا جس نے وردہ کو دھمکی دی تھی پنچایت بٹھانے کی، اور بعد میں کامل رندھاوا نے اس کے پورے گھر والوں کے سامنے ذلیل کیا۔ اور کیسا لگ رہا ہے سلاخوں کے پیچھے؟ زیادہ پھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس عمر میں جوڑ دکھنے لگتے ہیں کامل۔ تیرے پوتے اور بہو کی کرتوت تو میرے نال ایک دم محفوظ ہے۔ شرم نہ آئی بچی کو مار دیا؟ اس دن تو بڑا شریف بن رہا تھا نا، میرے بیٹے کو تڑی پار کر دیا صرف اس لیے کہ اس سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ ارے وہ تو پھر ڈرگز بیچ رہا تھا، بندہ زندہ تو رہتا ہے، تم لوگوں نے جیتی جاگتی لڑکی مار دی، شرم کا مقام ہے۔ سلیم رندھاوا تیش میں آ کر کچھ کہنا چاہتے تھے مگر اپنے والد کا اشارہ پا کر خاموش رہے۔ سلیم چپ رہنا ہے تھانے میں، اس کو کچھ نہ کہنا، ہمارا جواب وقت دے گا۔ لیکن بابا، سلیم الجھے۔ لیکن کچھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں چپ ہو جاؤ بس۔ ملک چودھری دونوں باپ بیٹے کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتا وہاں سے نکل گیا۔ میجر فہد میں مورے ہسپتال کرنا تھا۔ یوشا، یہاں کچھ ڈاکٹرز گھر آنے کا کہہ رہے ہیں آج رات کے کھانے پر، بلا لوں کیا؟ صبح ہسپتال سے فون کر کے اجازت طلب کر رہی تھی۔ گھر بھی تمہارا اور دوست بھی تمہارے، جو دل چاہے کرو۔ ہیلو یوشا، فون کر چکا تھا۔ اف میرے اللہ، یہ کتنا عجیب ہے، کیا کروں؟ کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر نے پاس آ کر پوچھا۔ کچھ ٹھیک ہے، پھر تم لوگ اپنی ڈیوٹی پوری کر لو، پھر آف کے بعد رات کا کھانا ہمارے گھر پر انشاءاللہ۔ آسٹریلیا۔ حارث صاحب گھر ہی کامل رنداوا کے وکیل نے حارث رنداوا کے گھر فون کیا۔ نہیں، وہ تو کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، ان کی بیگم نورا کو مخاطب تھی۔ کب تک آئیں گے؟ دراصل ان کو فون کیا تھا مگر نمبر بند جا رہا ہے، اس سے گھر پر کر رہا ہوں، وکیل نے وضاحت پیش کی۔ نہیں کوئی بات نہیں، دراصل کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں، ابھی تو فلائٹ میں ہوں گے، جب وہ مجھے کال کریں گے تو ان کو بتا دوں گی، کوئی میسج ہے تو دے دیجیے۔ میسج؟ وہ ان کے والد اور سلیم صاحب، ریحان بابا اور فیصل بابا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کامل صاحب کا کہنا ہے کہ حارث صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے جو ان سب کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اس سے ان کو جیسی پیغام ملے یا تو ثبوت لے کر خود پاکستان چلے آئیں یا پھر ثبوت ارسال کر دیں۔ وکیل کی بات سن نورا کچھ الجھن کا شکار ہو گئیں۔ غرناطہ۔ سب لوگ گارڈن میں موجود تھے، کرسیاں سجی ہوئی تھیں، سٹاف نے بہترین اسرانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ سویرا کو اطلاع کرنے پر اس نے کافی اچھا بندوبست کر لیا تھا۔ یار فادر کو کس نے مارا ہوگا؟ وہاں کچھ جونیئر ریزیڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں یار، نہ جانے کہاں سے گولی اور کب دیکھتے ہی دیکھتے فادر، میں تو بہت ڈر گئی تھی، ساری رات سو نہ سکی۔ لیکن میں ابھی تک ان باتوں میں الجھی ہوئی ہوں جو یوشا سر نے اس رات کی۔ بے شک فادر نشے میں تھے، لیکن باتیں وہی کر رہے تھے جس کی ہمیں بچپن سے تعلیم دی جاتی ہے۔ کافی سوال ہے جو میرے دماغ میں ہے، کیا تم ان کے جواب دے سکتی ہو؟ تم بھی تو مسلمان ہو، ان میں سے ایک جونیئر ریزیڈنٹس نے سوال کیا۔ اپنی ساتھی کی بات سن کر صوبہ کا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ وہ تو ابھی نئی مسلمان ہوئی تھی جب سے یوشا کی سنگت پائی تھی۔ بہت معذرت یار، میں خود اتنی معلومات نہیں رکھتی، تم بیٹھو، میں یوشا کو فون کر کے بلاتی ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، جیف اور ہیری نے مذاق میں 2 کمرے توڑ دیے، جبکہ باقی سب چائے سموسے وغیرہ سے انصاف کر رہے تھے۔ وہ سب یوشا کے لیے ہی آئی تھی، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر وہ اس کو دیکھنے کی خواہش میں چلی آئی تھی۔
کیا بدتمیزی ہے یہ جیف، ہیری صوبہ چلائی۔ کول یار، ایک گملہ ہی تو تھا، اتنی تو امیر ہو، ایک گملہ ٹوٹ گیا تو کیا آفت آ گئی، ہیری مضحکہ خیز انداز میں کہا، جبکہ کندھے اچکا کر جیف نے اس کا ساتھ دیا۔ میرے گھر کی کوئی چیز حرام کی نہیں ہے، امیر ایسے ہی نہیں ہو جاتے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تم دونوں۔ لیزا، جینفر، تم دونوں کے کہنے پر میں نے ان دونوں کو اجازت دی۔ ان دونوں کو کہو عزت سے خود نکل جائیں، ورنہ مجھے گارڈز کو کہنا پڑے گا۔ یار اتنا غصہ مت ہو ہیری، جیف سوری بولو یار، اسے کیا طریقہ ہے؟ لیزا نے معاملے میں بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے معافی نہیں چاہیے، یوشا دیکھے گا تو اسے کتنا دکھ ہوگا، یہ سارے پھول اس کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں، وہ کتنی محبت کرتا ہے ان پودوں سے، اور ان دونوں نے کتنی بے رحمی سے توڑ دیا۔ نکلو میرے گھر سے، مجھے کوئی معافی نہیں چاہیے۔ صوبہ نے کسی بات پہ کان دھرے بغیر ہی ان دونوں کو نکال دیا۔ اب وہاں ایک لڑکا اور 3 لڑکیاں رہ گئی تھی۔ 2 تو لیزا اور جینفر تھیں جو بس یوشا کے لیے آئی تھی، جبکہ باقی 2 یوشا سے مناظرے کے بارے میں سوال کرنے آئے تھے۔ یوحنا اور کیتھرین تھے۔ کیتھرین کے بابا خود ایک گرجا گھر میں پادری تھے، جبکہ یوحنا بھی خود کو کافی مذہبی سمجھتا تھا۔ ہر اتوار کو گرجا کے موز میں جاتا تھا، کانفرنس کا حصہ بنتا، جہاں بھی اس کو عیسائیت کی تعلیم ملتی وہ وہاں جاتا تھا۔ یوشا کی باتوں نے ان دونوں کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ جس ماحول میں پلے بڑے تھے ایسی باتوں کی بھنک بھی لگنے نہ دی تھی گھر والوں نے، مانو جیسے کہ سیلڈ ڈبے میں رہے ہوں۔ یوشا نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا، جس طرح اس نے جیف اور ہنری کو گھر سے نکالا۔ یوشا کو اندر آتا دیکھ یوحنا اور کیتھرین کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے جو شاید پورے ہوتے اور 2 لوگ راہ راست پہ واپس لوٹتے یا پھر ہمیشہ کے لیے بھٹک کر رہ جاتے۔ لیزا اور جینفر ترسی نگاہوں سے گھورتی رہ گئیں، جس کو صوبہ نے بخوبی محسوس کیا۔ یوشا کے ساتھ صوبہ گھر کے اندرونی حصے میں گئی اور اس کو ساری روتات کہہ سنائی، واپس مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یوشا نہا دھو کر 2 نفل حاجات کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا بہت بڑا امتحان، اس سے امیدیں جڑ گئی تھیں۔ امید ٹوٹنے پہ بات بگڑتی ہے جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے، یعنی ہر انسان چاہے وہ کسی بھی دور کا ہو، مگر بچا ہوا صرف وہ ہے جو ایمان لائے اور صبر کے ساتھ لوگوں کو حق کی تلقین کی۔ آج اس کو حق کی تلقین کا بہت بڑا موقع ملا، لوگ خود چل کر آئے تھے۔ حارث کرناتا ایئرپورٹ پر اتر چکے تھے۔ اب ان کے قدم یوشا کے محل کی طرف تھے، جہاں سے وہ اپنی جائیداد میں حصہ واپس لینے یعنی صوبہ کو لینے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ فرقان بھی تھا، ایک دم خاموش۔ اس خاموشی کو توڑا نورا بیگم کی فون کال نے۔ فون کان سے لگاتے ہی انہیں پاکستان سے آئے کامل رندھاوا کے وکیل کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی روایت سنائی، جسے سن کر ایک استہزائیہ مسکراہٹ حارث کے چہرے پر پھیل گئی۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے 17ویں حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔